اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ان میں دو طرح کی عبادتیں. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے، بدنی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے نماز ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. نماز میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا اور زکوٰۃ میں کوئی جسمانی مشقت نہیں ہوتی. آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا بدن تھکے گا، مال نہیں لگے گا. آدمی زکوٰۃ دے گا، مال خرچ ہوگا لیکن جسم پر کوئی مشقت نہیں، بدن کو کوئی تھکن نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایسی رکھی کہ جس کو مالی اور بدنی عبادت دونوں کا جامع بنا دیا. دونوں طرح کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں اکٹھا کیا کہ اس میں مال بھی خرچ ہوگا اور اس میں انسان کو تھکنا بھی ہوگا، مشقت بھی جھیلنی ہوگی. اور وہ عبادت حج کی ہے. اسی لیے ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس شخص کی استطاعت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، جو انسان اتنی مالی وسعت رکھتا ہے کہ وہ حج کرے، اس پر لازم ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کرنی، اس کو حج کے ارکان اور مناسک ادا کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو وسعت ہے، کوئی عذر بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، راستے کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے بعد وہ حج نہ کرے تو ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے. یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس نے ایسا راستہ اپنایا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا راستہ ہے. آپ غور کیجیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے محبت سکھائی. قرآن میں آپ پڑھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو اپنا ایسا محبوب بناتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو وہ اپنی محبت کا مرکز بناتے ہیں یا انسانوں کو اپنی محبت کا مرکز بناتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مال کی محبت، اسباب کی محبت، ماں باپ اور اولاد کی محبت، دنیا کے ہر انسان کی محبت مومن کے دل میں کم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور کائنات کے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ انسان کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ، مگر میں اپنے آپ کی محبت آپ سے زیادہ جانتا ہوں. یعنی مجھ کو اپنے آپ سے زیادہ تعلق ہے.
اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے، اس محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت کم معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کے دل کی حالت تبدیل ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب آپ مجھ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا الآن فقط استکملت الایمان، عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ تمہارے ایمان میں کمی تھی، تمہارا ایمان ادھورا تھا، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ بخاری میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت پائے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ ان میں سے ایک بات اور پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ جب تک یہ صفت تم میں نہیں آئے گی ایمان کی لذت اور حلاوت تم نہیں پا سکو گے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہو، اور ایمان والوں کی یہی شان ہے کہ وہ چاہے جیسے حالات ہوں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، چاہے تنگی کے حالات ہوں یا کشادگی کے، بیماری ہو یا صحت ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، ہر حال میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے۔ صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کہ شیخ عبد الواحد ابن زید ایک بزرگ راستے سے گزر رہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے، نابینا ہے، سخت بیماری کی حالت ہے اور جسم پر آبلے پڑے ہوئے ہیں۔ بچے اس کو پاگل دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی پریشانی کی حالت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی مشکل وقت میں مدد کرنے والا نہیں، بے یار و مددگار ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ سخت ترین بیماری کی کیفیت ہے، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں۔ اس حالت میں وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی عبرت کی بات سننے کو ملے گی، نصیحت کی کوئی بات سننے کو ملے گی، قریب چلے گی۔ وہ اس وقت بھی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کان لگا کر سن رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات سنی وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں قریب گیا تو وہ شخص جو اتنی مشکل حالت میں، ایسی پریشانی میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ سیدی انک لتعلم انک لو قرست لحمی بالمقارض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا۔ اے میرے آقا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ میرے گوشت کو قینچیوں سے کاٹ دیں گے اور میری ہڈیوں کو آری سے چیر دیں گے تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہی بڑھے گی، آپ کی محبت ہی میں اضافہ ہوگا۔ آپ غور کیجیے کہ ایک شخص جو اتنے مشکل حالات میں وہ اس وقت بھی اپنے پروردگار سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت تیری ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ مشکل وقت مجھ پر آئے تو تیری ذات کی طرف سے کوئی شکایت نہیں پیدا ہوگی، تیری محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے حج کی اس عبادت کو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان محبت اور عشق والی عبادت بنایا۔ یہی بات آپ کو سمجھانی تھی جس کے لیے میں نے قرآن کی آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے ہر حصے میں محبت اور عشق کی کیفیت رکھی ہے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ آدمی اپنے کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادر لپیٹ لے،
اس لیے کہ جو شخص کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ کیا پہن رہا ہے، کیا اوڑھ رہا ہے. وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی ہر امتیازی شان کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ذات، اپنی شخصیت کو فنا کر دیتا ہے. اس کے سامنے صرف ایک نشانہ ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب تک پہنچنا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا. جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے در و دیوار کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے کوچے تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے گھر کو اور جہاں اس کا گزر ہو ان علاقوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لیکن کائنات میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا. اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بندے اسی گھر تک پہنچتے ہیں، دیوانہ وار مجنونوں کی طرح اس کا چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. حدیث میں حجر اسود کو، سنگ اسود کو بوسہ دینے والا، اس کو چومنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے ان کی محبت کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ بات فرمائی گئی کہ حجر اسود کو چومنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے دست مبارک کو، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور بوسہ دیتا ہے. پھر جب محبت بڑھتی ہے تو محبت کرنے والا جنگلوں اور صحراؤں اور بیابانوں کی طرف نکل جاتا ہے. حج کے ارکان کہاں ادا کروائے جاتے ہیں؟ کائنات میں افضل ترین مقام یا مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ ہے. دونوں افضل ترین مقامات ہیں، یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے افضل مقام تو مکہ مکرمہ ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ ہے. امام مالک کہتے تھے کہ نہیں، مکہ مکرمہ دوسرے نمبر پر ہے، مدینہ منورہ پہلے نمبر پر ہے. وہ اس کو افضل ترین مقام قرار دیتے تھے اور وجہ بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ کی ذات کی طرف نسبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. مدینہ منورہ میں حضور کا جسم موجود ہے، آپ وہاں مدفون ہیں، اس لیے مدینہ منورہ کی افضلیت بڑھی ہوئی. اور اس پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے، جہاں کو دفن کیا گیا ہے، زمین کا جو حصہ حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، زمین کا جو ٹکڑا حضور کے جسد اطہر سے چمٹا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کائنات میں سب سے بہتر مقام ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور اس کی کرسی سے بھی افضل ہے. تمام علماء یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے، آپ کا جسم اثر زمین کے جس ٹکڑے سے مس ہو رہا ہے، لگا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کائنات میں سب سے بہترین مقام ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش اور اس کی کرسی سے بھی افضل ہے. تو کائنات میں افضل ترین دو ہی مقامات ہیں، یا مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ ہے. آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان کی ادائیگی مکہ مکرمہ میں نہیں رکھی، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ایسی جگہ جہاں آبادی نہیں ہے، ان مقامات پر حج کرنے والوں کو لے جایا جاتا ہے. وہاں جا کر وہ اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، عرفات میں قیام کر کے دعا مانگتے ہیں. سب سے بہترین، سب سے زیادہ بہترین دعا جو کائنات میں کہیں مانگی جاتی ہے وہ عرفات کے میدان میں روز الحجہ کو مانگی جاتی ہے. مقبول ترین دعا جو خدا کی بارگاہ میں در اجابت کو چھو لیتی ہے، عرفات کی دعا قرار دی ہے. بہترین دن قرار دیا گیا عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن. کائنات میں افضل ترین دن قرار دیا گیا 9 ذی الحجہ کو. عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے ارادے سے اکٹھا ہے، بہترین دن ان کو نصیب ہوا.
جو رات 9 ذی الحجہ گزر کر جو رات آتی ہے، جو حاجی مزدلفہ میں گزارتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حج کرنے والوں کے حق میں مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ افضل رات ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے شب قدر کی فضیلت میں کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ایک رات کی عبادت ہے۔ شب قدر کب ہے اس کا یقینی علم اٹھا لیا گیا ہے۔ رمضان میں کسی رات کو اللہ تعالیٰ شب قدر ہونے کا شرف عطا کرتا ہے، کون سی رات ہے نہیں جانتے، لیکن مزدلفہ کی رات متعین ہے، اور فقہاء نے یہ لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج کرنے والوں کے حق میں مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ آپ غور کیجیے کہ حج کے لیے مینا مزدلفہ عرفات بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اگر چاہتا مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو جاتا، اللہ اگر چاہتا مدینہ طیبہ میں حج کے ارکان رکھ دیتا، لیکن ایسی جگہوں پر لے جایا جا رہا ہے جہاں آبادی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب محبت کا جوش چاہنے والے کے دل میں بڑھتا ہے تو وہ صحرا اور بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ جو اللہ کے چاہنے والے بندے بندیاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتا ہے کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے تم جنگلوں اور بیابانوں کی طرف آؤ، کھلے میدان میں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ تم چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے امیر اور نواب ہو، چاہے کتنے ہی شہرت رکھنے والے ہو، چاہے کتنے ہی عزت دار ہو، آج تم کو کھلے سر ننگے پیر کھلے آسمان کے نیچے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ محبت کرنے والوں کی یہی شان ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آنسو اپنے محبوب کے قدموں پر بہا دیں۔ محبت کرنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول کر صرف اپنے محبوب کے آگے اپنی محبت کا اپنے عشق کا اظہار کریں۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں لاکھ بندے جن میں ہر حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، عاجزی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گرم آنسو بہا رہے ہیں، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اپنی ناتوانی اور بے بسی پیش کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں خدا تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاہنے والے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جتنا عرفات کے دن شیطان غصے میں آتا ہے، حقیر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جتنا پریشان اور مایوس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد سب سے زیادہ شیطان جس دن مایوس ہوتا ہے وہ عرفات کا دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برسہ برس کی محنت رائگاں چلی جاتی ہے، چند منٹ میں اللہ لاکھوں انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ عرفات کے میدان میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے بندے پراگندہ آنکھ پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، کھلے سر لے کر آئے ہیں، تکبیر اور لبیک پکارتے ہوئے آئے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں، مرد عورتیں جو بہت گنہگار ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، گناہوں کا نام آتا ہے تو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایسے بڑے بڑے مجرم ہیں، کیا ان کی بھی مغفرت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کی بھی مغفرت کروا، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفہ وظن ان اللہ لم یغفر له، حدیث میں ہے وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں قیام کرے پھر اس کو یہ گمان ہو کہ اللہ نے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ یعنی جس شخص کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرے،
حج کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے، یقین رکھے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کرنا دی۔ اللہ کے لیے بچوں کو بخشنا کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی اور لوگ بخشے جائیں گے۔ یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے بڑھے کہ زمین تیرے گناہ سے بھر جائے، زمین و آسمان کے بیچ کا خلا بھر جائے، تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد تو میری بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کر یہ کہے کہ پاک پروردگار تو مجھ کو معاف کر دے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئے گا، جن کے اس عزم کے ساتھ آئے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، خدا کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کون سوال جواب کر سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی بات پر کون نکیر کر سکتا ہے؟ وہ حاکم اور مالک ہے، وہ جس چیز کا فیصلہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم بما یرید، یفعل ما یرید یحکم لمن یشاء، اللہ جس چیز کا فیصلہ چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اللہ اور اس کے ارادے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کے بندے، چاہنے والے بندے جب عرفات میں آ کر قیام کرتے ہیں، محبت کے اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ جس کو عرفات کا قیام ملے وہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، ہرگز شک اور شبہ میں نہ پڑے۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کے عشق کا اظہار ہے۔ جن کو اللہ وسعت دے، جن کو اللہ توفیق اور موقع دے، ان کو ضرور حج کرنا چاہیے، اور حج اس ارادے سے بھی کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ اللہ کا حکم ہے، عشق اور محبت کا اظہار ہے، اور دوسرے عظیم بندوں اور بندیوں کی یادگار ہے، ان کے واقعات جن زمین کے ٹکڑوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں انسان حاضر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو قربانی دی، اس قربانی کی یادگار کے طور پر اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کنکری مارو۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کو کس وقت بنایا تھا، کس وقت ان کو اکسایا تھا؟ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، اس وقت شیطان ان کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ شیطان کو دھتکار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی یادگار کو قائم رکھتا ہے، اور آج تک حج کرنے والوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کو کنکری مارے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑا ایسی سرزمین پر جہاں نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی صورتحال ہے، تنہا ایک ماں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پاس میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اور اب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے دل پر اس وقت کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، ان کی اہلیہ کس طرح مستقیم اور برقرار ہوگی، لیکن اللہ پر ایمان دیکھیے، توکل اور اعتماد اور بھروسہ دیکھیے۔ ایک جملہ حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا، کیا آپ اپنی مرضی سے ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے بغیر اپنا سر، اپنا چہرہ ان کی طرف کیے ہوئے جا رہے ہیں، واپس پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ بس اس صاحب ایمان خاتون نے یہ کہا کہ اگر میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ کبھی مجھ کو اور میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان دیکھیے، یقین کی کیفیت دیکھیے، اللہ سے محبت اور تعلق دیکھیے۔ اگر میرے اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ مجھ کو، میری اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، اللہ نے اس ماں کی بھی حفاظت کی،
اس کی اولاد کی بھی حفاظت کی اور اس کی قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا کہ جب وہ اپنے بچے کے پیاس کی وجہ سے دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی کہ میرا بچہ پیاسا ہے، کہیں پیاس کی شدت میں جان نہ نکل جائے، اور پھر اس پہاڑی پر آنے کے بعد خیال ہوتا تھا کہ میرے بچے کو کوئی جانور اٹھا کر نہ لے کر چلا جائے، پھر دوڑ کر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی ممتا کو، ان کی قربانی کو، ان کے اس جذبے کو اور ان کی بے قراری کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ ارشاد ہوا کہ اب کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، محدث ہو، غوث و قطب و ابدال ہو، یہاں تک کہ پیغمبر ہو، وہ بھی آئے گا تو اس سرزمین پر، اس زمین کے ٹکڑے پر جہاں ایک بے قرار ماں دوڑی تھی، اس کو بھی دوڑنا ہوگا، اس کو بھی وہاں لپک کر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کی نیکی کو، ان کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، قرآن میں کہا گیا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کبھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع اور برباد نہیں فرماتا ہے۔ تو حج ان بزرگوں کی اور قربانی دینے والے بندوں اور بندیوں کی یادگار بھی ہے، جہاں سے ان کے واقعات جڑے ہوئے ہیں، انسان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کے کیسے کیسے بندے بندیاں تھے، کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو نچھاور کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جن کو وہ چن لیتا ہے، حج کی سعادت عطا کرتا ہے، جن کو یہ موقع ملے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، جو نہیں گئے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اسباب جمع کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے دل میں جذبہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ ہموار فرمائے گا۔ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی دولت کی وجہ سے نہیں جاتے، اللہ کے انتخاب کی وجہ سے جاتے ہیں۔ جن کو اللہ بلاتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے صدر تھے ضیاء الحق، کہیں سفر کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر ان کا خراب ہو گیا، پائلٹ نے کہا کہ اس کو اسی وقت نیچے اتارنا ہوگا، نیچے جنگل کا علاقہ تھا، صدر نے کہا اتار دو، حادثے کا خطرہ تھا، اتار دیا گیا۔ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہیلی کاپٹر کو بنانے لگے، درست کرنے لگے، اتنے میں یہ ٹہلنے لگے، جنگل کا علاقہ، نہ کوئی آبادی نہ لوگ۔ کچھ آگے وہ پڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، یہ قریب چلے گئے، سلام کیا تو جواب ملا، اندازہ ہوا کہ مسلمان ہے۔ کچھ بات چیت ہوئی، وہ نہیں جانتا یہ کون شخص ہے، کس مرتبے اور رتبے کا ہے، ان پڑھ شخص، جنگل میں رہنے والا، دنیا کی کوئی خبر نہیں، لیکن ایمان کی ایسی رمق اس کے دل میں تھی کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا معاملہ کیا، جتنا وہ ضیافت کر سکتا تھا، اچھا سلوک رکھ سکتا تھا اس نے کیا، بکریوں کا دودھ پلایا۔ جب جنرل واپس ہونے لگے تو اس بوڑھے سے پوچھا تمہاری کوئی تمنا ہو، کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں یہاں جنگل میں رہتا ہوں، چند بکریاں ہیں دھوپ پر اور ان کی وجہ سے تھوڑی آمدنی ہو جاتی ہے، گزر بسر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی حال میں رکھ رکھا ہے۔ زندگی کی اگر کوئی تمنا ہے تو یہ کہ اللہ کا گھر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی مقدس سرزمین پر حاضر ہو جاؤ، بس یہ زندگی کی تمنا ہے، اول آخر تمنا ہے۔ جب ضیاء الحق وہاں سے واپس ہوئی، وہ شخص نہیں جان رہا ہے، کس کو اندازہ ہے کہ ایک بکریاں چرانے والا غریب مفلس سرپر شخص جس کی پوری زندگی جنگل میں گزری، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے گا۔ لیکن جب ضیاء الحق نے واپس ہونے کے بعد پہلا فیصلہ جو صادر کیا وہ یہ کہ اس سال حکومت کے خرچ پر حکومت کے مہمان بن کر جو لوگ حج کے لیے جائیں گے ان میں سب سے پہلا شخص وہ جنگل کا بوڑھا ہوگا، بکریوں کا چرواہا ہوگا، جس کے دل میں سچی طلب اور تمنا ہوگی
اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب میسر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے انتظام کرے گا کہ وہ مغموم نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ آرزو اور تمنا رکھیں، خدا کی سرزمین پر جانے کی تمنا، وہاں اپنی جان خدا کی بارگاہ میں نچھاور کر دینے کی تمنا. ابھی ہم لوگ جو حاضر ہوئے، آپ سے عرض کروں، عرفات کا دن اس دفعہ جمعہ کو پڑا. عرفات اور جمعہ کا دن ایک ہو گئے، جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے. ہمارے ساتھ جانے والوں میں ایک صاحب تھے، اچھے نمازی باخلاق. وہ یہاں سے جاتے ساتھ عمرہ وغیرہ کیا، مدینہ طیبہ حاضر لوگ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں شریک ہو گئے. حج کے ارکان کی ادائیگی کا وقت آ گیا، لیکن ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، ہاسپٹل ہی میں رہے. مکہ مکرمہ ان کو شفٹ کیا گیا، وہاں ہاسپٹل میں شریک رہے. حج کا ایک دن گزرا، 8 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ کا دن آیا. عرفات کا دن اور جمعہ کا دن دونوں دن اکٹھا ہو گئے. کائنات کی سب سے مبارک سرزمین، افضل ترین سرزمین مکہ مکرمہ، وہاں ہاسپٹل میں شریک ہیں. عین اس وقت جب کہ جمعہ کی اذانیں مکہ مکرمہ میں گونج رہی تھی، اس اللہ کے بندے نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. آپ غور کیجیے، عرفات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اور عین جمعہ کی اذان کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا. زندگی اچھی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ مبارک سرزمین پر مبارک موت عطا فرمائے گا، حسن خاتمہ کی دولت عطا کرے گا. میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ جس کی یہ برکت ظاہر ہوئی؟ کہنے لگے بیمار ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، مسجد میں نماز با جماعت کا اہتمام کرتے تھے، اور پورے محلے میں بستی میں کوئی شخص بیمار ہو، پریشان آ گئے، اس کی تیمارداری، عیادت، اس کی خدمت کا ذوق تھا. میں نے کہا یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ نے قبول کیا اور ایسی پاک سرزمین پر مبارک موت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا